اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی چینل کی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ تیجسوی یادو نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہا گٹھ بندھن کے وزیر اعلیٰ کا چہرہ ہے تیجسوی یادو۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنو، یہ جو ایگزٹ پول جو رپورٹ دے رہے ہیں نا، یہ وہی گودی میڈیا ہے جن لوگوں نے سروے دکھایا تھا کہ پاکستان میں اسلام آباد، لاہور، کراچی پر قبضہ ہو گیا ہے۔ گودی میڈیا کی بڑی ماں بہن ہو رہی ہے، بیچارے ہر وقت جھوٹ پکڑے جاتے ہیں۔ تو تیجسوی یادو نے کہا کہ یہ ان جھوٹے چینلوں کے پولز پر آپ بھروسہ کر رہے ہو، یہ وہی ہے جنہوں نے آپریشن سندور میں اسلام آباد، لاہور، کراچی پر قبضہ کر لیا تھا۔ جی، تو ان کے یعنی ان کی بولی ہوئی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ سنو، یہ جو 72 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں نا، نتیش حکومت کو بچانے کے لیے نہیں پڑے، بلکہ یہ حکومت بدلنے والے ووٹ ہیں، یعنی اب حکومت بدلنے والی ہے۔ بہار اسمبلی انتخاب کا نتیجہ آئندہ کل یعنی 14 نومبر کو آنے والا ہے۔ اس سے قبل این ڈی اے اور مہا گٹھ بندھن دونوں ہی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ شروع کر دیے ہیں۔ مہا گٹھ بندھن کی طرف سے وزیر اعلیٰ عہدے کے امیدوار تیجسوی یادو کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 14 تاریخ کو ووٹ کی گنتی ہوگی اور 18 تاریخ کو حلف برداری کی تقریب ہوگی، شپت کا پروگرام ہوگا۔ جس طریقے کا فیڈ بیک مل رہا ہے اس سے این ڈی اے کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ادھو ٹھاکرے شیو سینا اوریجنل، ان کی نشانی بھی چرا لی گئی تھی، اور جن لوگوں نے بغاوت کیا، غداری کیا، تو اس وقت ادھو ٹھاکرے نے کہا تھا کہ میرے باپ کو بھی چرا لیا، میری نشانی بھی چرا لیا۔ جی ہاں، اتنے بڑے چور نکلے اور چوروں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا نشانی کو لے کر، سمبول کو لے کر۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ادھو کی طرف سے انتخابی نشان یعنی تیر کمان پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی دائر کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ آئندہ سال یعنی 2026 میں 21 جنوری کو فائنل فیصلہ
کرے گا, حتمی سماعت کرے گا. ساتھ ہی NCP کے اندر بھی اس طرح کے معاملے کی سماعت اگلے دن یعنی 22 جنوری کو جاری رہے گی, ایسا جسٹس سوریا کانت نے کہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو, ادھو ٹھاکرے کا یہ بھی بیان آیا ہے کہ شندے گروپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں, باغیوں اور غداروں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. ممبئی کے کرلا سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, القاعدہ سے کنیکشن, القاعدہ سے روابط, خفیہ ملاقاتیں, اس معاملے کو لے کر مہاراشٹر ATS نے کرلا کی مسجد میں ایک اردو ٹیچر کے گھر پر چھاپا مارا اور سامان ضبط کیا. مہاراشٹر ATS نے بدھ کے روز ممبرا اور کرلا میں مربوط تلاشی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے اردو انسٹرکٹر ابراہیم عابدی کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے. عابدی یعنی اس ٹیچر پر شبہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو مذہبی بنیادوں پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بعض شدت پسند گروہوں سے اس کے رابطے ہیں. ATS کے سینئر افسران نے بتایا کہ یہ کارروائی انتہا پسند نیٹ ورکس سے جڑے ایک وسیع تحقیقات کا ایک حصہ ہے. ٹیم نے منگل کو کرلا میں عابدی کی دوسری بیوی کے گھر پر بھی تلاشی لی, جہاں سے کئی اہم شواہد برآمد ہوئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ عابدی ممبرا کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ہر اتوار کو کرلا کی ایک مسجد میں اردو پڑھانے جاتے تھے. چھاپوں کے دوران افسران نے کئی الیکٹرانک ڈیوائسز, موبائل فون, ڈیجیٹل اسٹوریج ڈرائیوز اور مشتبہ مواد قبضے میں لے کر فورینسک تجزیے کے لیے روانہ کر دیا ہے. جی حاضر, بڑی خبر آ رہی ہے. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی ہمارے ملک میں نہیں رہتے ہیں, یعنی ہمارے PM ہمارے پاس نہیں ہوتے اور دلی میں تو نہیں رہتے ہیں. تو اب وہ بھوٹان گئے ہوئے تھے, بھوٹان سے انہوں نے دلی دھماکے کو لے کر بیان دیا تھا, انہیں بڑا گہرا رنج اور دکھ ہوا تھا اور بھوٹان سے انہوں نے بیان دیا تھا. تو اس وقت لوگوں نے سوشل میڈیا پر میمز بنایا اور کہنے لگے کہ ہم تو چلے بھوٹان جنتا جائے شمشان, ہم تو چلے بھوٹان. لیکن اب ہمارے وزیر اعظم بھوٹان سے واپس آ گئے ہیں اور وہ سیدھا اس اسپتال پہنچے ہیں جہاں زخمی اسپتال میں بھرتی ہے, ایڈمٹ ہے. دہلی کار دھماکے کے زخمیوں کی انہوں نے یعنی نریندر مودی نے عیادت کی اور بیان دیا کہ دھماکے کی سازش کرنے والے نہیں بچیں گے. حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے, یعنی حکومت اعلیٰ ترین سطح پر پوری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ان کی گہری نظر مجرموں تک, اوریجنل مجرموں تک پہنچے, کیونکہ اوریجنل مجرم کا پکڑے جانا ضروری ہے. 90% اوریجنل پکڑے نہیں جاتے ہیں. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا گوئی پر ایک شخص نے جوتا پھینکا, ایک وکیل نے جوتا پھینکا اور پھر جوتا پھینکنے کے بعد میں جو معاملہ گرمایا تھا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی, لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا گوئی پر جوتا پھینکنے جیسے واقعات کو روک تھام کے لیے سپریم کورٹ نے وکیلوں سے تجویز طلب کی ہے, وکیلوں سے رائے مانگی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں. جوتا پھینکنے والے وکیل راکیش کشور کے خلاف سپریم کورٹ کی توہین عدالت کی درخواست عدالت نے 12 نومبر کو ملتوی کر دی اور جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئے مالیا کی بینچ نے وکیلوں سے کہا کہ وہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اپنی تجاویز دیں, عدالت اس کے لیے ضروری قدم اٹھائے گی. اور جہاں تک کہ اس آدمی کا تعلق ہے جس نے گوئی پر جوتا پھینکا ہے, اس کو لے کر خود ملزم کے وکیل سپریم کورٹ نے اور خود CJI نے خود ملزم کے وکیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے. SIR جن کو بالکل بھی غلط طریقے سے یوں سمجھے کہ لوگوں کے نام ووٹنگ لسٹ سے کاٹے جا رہے ہیں اور اپوزیشن پارٹیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ SIR کے ذریعے سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن خاص طور سے ان ووٹرز کو کاٹ رہی ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ووٹرز نہیں ہیں اور خصوصاً الپ سنکھیانک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کسی بھی حال BJP کو ووٹ نہیں دیں گے, ایسا اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے. خیر SIR کے خلاف TMC
اور DMK انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 2 ہفتوں میں جواب مانگا ہے. سپریم کورٹ نے منگل کے روز تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں ووٹر فہرست کی خصوصی نظر ثانی یعنی SIR کے عمل کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے 2 ہفتوں کے اندر اندر جواب مانگا ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، نوکری دو نہیں تو بھتہ دو. NSUI کا ریاست گیر احتجاجی مہم کا اعلان ہو چکا ہے. ہرش وردھن جی ستار جو کانگریس کمیٹی مہاراشٹر پردیش کے ادھیکش ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر سال 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے اب 18 کروڑ روزگار چھیننے کے ذمہ دار ہے. بی جے پی مہایوتی حکومت کے دور اقتدار میں بے روزگاری کا پرسنٹیج خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور سرکاری بھرتیاں تقریباً مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. سرکاری نوکریاں بند ہو چکی ہے. انتخابی مہم کے دوران نوجوانوں کو روزگار، وظیفے اور مختلف سہولتوں کے خواب دکھائے گئے تھے، مگر سत्ता میں اقتدار میں آتے ہی بی جے پی مہایوتی نے اپنے تمام وعدے توڑ دیے، غداری کی، بے وفائی کی. نوجوانوں کے ساتھ اس بدترین دھوکے کے خلاف اب کانگریس کی NSUI نے جارحانہ مہم چھیڑنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ نوکری دو نہیں تو بھتہ دو ورنہ استعفا دو کے نعرے کے ساتھ یہ تحریک، یہ مہم اب پورے مہاراشٹر میں چلائی جائے گی. اس مہم کا اعلان گزشتہ کل ممبئی کے تلک بھون میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہرش وردھن جی سپکار نے کہا کہ 2014 میں مودی نے اقتدار میں آتے وقت ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی حکومت نے نہ صرف نوکریاں دینے میں ناکامی دکھائی بلکہ گزشتہ 10 سالوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 18 کروڑ روزگار ختم کر ڈالے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے نوجوانوں کے ساتھ ناقابل معافی دھوکہ کیا ہے. یہ صرف ووٹ چور نہیں بلکہ روزگار چور حکومت ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان اس کے خلاف ایک ہو جائیں. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، انڈیگو آپ جانتے ہیں کہ ایک فلائٹ سروس ہے انڈیگو، اس کو بم کی دھمکی ملنے کے بعد ممبئی اور دلی سمیت ملک بھر کے 5 ہوائی اڈے ہائی الرٹ پر ہے. دہلی میں کار بم دھماکے کے بعد جہاں بڑے شہر ہائی الرٹ پر ہیں، وہیں ایئر لائن انڈیگو کو بھی ایک دھمکی والا ای میل ملا ہے. اس ای میل کے بعد ممبئی، دلی، کولکتہ سمیت بڑے ہوائی اڈوں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. 9ویں بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بہار کا رزلٹ آنے والا ہے آئندہ کل یعنی 14 کو، لیکن رزلٹ آنے سے پہلے، نتیجہ آنے سے پہلے نتیش کمار نے درگاہ میں چادر چڑھائی. جی ہاں، مندر اور گرودوارے میں بھی حاضری دی. لیکن اب لوگ سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ پٹنہ کی گدی کون سنبھالے گا. تیجسوی یادو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جاتے جاتے شاید مندر اور گرودوارے میں حاضری دی ہے اور درگاہ پر آخری چادر چڑھائی ہے، کیونکہ اب آپ کا یہ آخری دن ہے. بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ختم ہونے کے ایک دن بعد وزیر اعلیٰ نتیش کمار بدھ کے روز پٹنہ کے مختلف مذہبی مقامات پر گئے. انہوں نے درگاہ، مندر اور گرودوارے میں حاضری دی اور ریاست بہار میں امن ایکتا کی دعا کی. صبح نتیش کمار اپنے سرکاری رہائش گاہ سے نکلے اور سب سے پہلے پٹنہ ہائی کورٹ کے احاطے میں واقع مزار پر پہنچے. وہاں انہوں نے روایتی انداز میں چادر چڑھائی اور ریاست بہار میں امن و سکون کی دعائیں کی. تو لوگ اب ٹرول کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بالکل اب انہوں نے مزار پر جا کر چادر چڑھا کر امن، سکون، ایکتا، شانتی کی دعا کی تو اب یقیناً ان کے جانے کے بعد میں امن و سکون ضرور آئے گا. ایسا لوگ سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے ہیں. ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دہلی کار بم دھماکے کے بعد بہت سارے جوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور خاص طور سے جموں اینڈ کشمیر کے جوانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی کو لے کر محبوبہ مفتی نے بڑا بیان دیا ہے. محبوبہ مفتی نے کہا کہ بے گناہ اہل خانہ کو نشانہ نہ بنایا جائے. PDP صدر نے دلی دھماکے کی سخت نندا کی، سخت مذمت کی اور حکومت سے آزاد
اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ PDP کی صدر محبوب مفتی نے بدھ کے روز دلی دھماکے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ ملزمان کے اہل خانہ کو محض تعلق کی بنیاد پر پریشان کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے محبوب مفتی نے کہا کہ یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 9 بجے کسی اہم عنوان پر ہمارا بیان ہوتا ہے، اصلاحی بیان ہوتا ہے، تو آج رات اسی چینل یعنی وائرل نیوز لائیو پر بہت ہی اہم بیان ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس بیان کو آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی سننے کی دعوت دیں۔ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ